کنٹرول کو بھی بتایا۔ شام کے بعد لساں تھانہ کی حدود میں نشاندہی ہوئی کہ ایک عورت کی نعش پڑی ہوئی ہے۔ ایس ایچ او لساں تنویر حسین موقع پہ گئے، نعش دیکھی اور پوسٹ مارٹم کے لیے نعش کو شفٹ کیا۔ نعش کا پوسٹ مارٹم کروایا گیا، انسرا بھجوائی۔ نعش کے ساتھ کوٹ پہنے ہوئے جو جیب تھا، اس جیب سے ایک چٹ برآمد ہوئی کہ یہ لوہات بالا کشمیر کی ہے، اس کو وہاں پہنچا دیں، جس پر ہم نے کشمیر نیلم ویلی لوہات بالا تھانہ سے رابطہ کیا۔ نعش کے فوٹو ان کو بھجوائے اور شناخت کے لیے کہا گیا۔ مزید بھی ہم نے جتنے بھی وسائل تھے وہ استعمال کیے۔ وقوع کے دوسرے روز اس مقتولہ کے خامن نے تھانہ نواز شہر میں رپورٹ کی کہ میری بیوی اور بچہ غائب ہیں، اور ایک ملزم امین نام کی نشاندہی کی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ وہ لے گیا ہو۔ اس پر ہم نے مزید تفتیش کی۔ بچے کو ہم نے دوبارہ دوسرے دن والدہ کو نعش کے ساتھ دیکھا تو وہ ماما ماما کہہ رہا تھا، جس سے یہ گمان غالب ہوا کہ یہ بچہ جو ہے یہ اسی ماں کے ساتھ ہے۔ پھر ہم نے نواز شہر اس کی تصاویر بھجوائیں اور نعش کی بھی تصاویر بھجوائیں، جنہوں نے شناخت کر دی کہ یہ ہمارا ہی بچہ ہے اور یہ نعش جو ہے یہ بھی ہماری ہی ہے، جس پر ہم نے قبر کشائی کر کے نعش بھی ان کے حوالے کی اور بچہ بھی ان کے حوالے کیا۔ پھر ملزم کی تلاش شروع ہو گئی۔ بڑی جدوجہد کے بعد ملزم کو ہم نے ٹریس کیا اور ملزم امین کو ہم نے گرفتار کر لیا۔ اس کو انٹروگیٹ کیا، اس نے وقوع کو تسلیم کیا، اور پھر ایک مزید ساتھ جو اس کے ملزم تھا اس کی نشاندہی کی، بابر ولد نذیر، وہ بھی اسی کے گاؤں کا تھا، لڑی کا، اور جو کہ حال میں رہتا تھا۔ اس کی سزوکی استعمال ہوئی تو ہم نے اس دوسرے ملزم کو بھی گرفتار کر لیا اور سزوکی بھی برآمد کر لی، اور اس طرح یہ ایک اندھا قتل تھا۔ اس اندھے قتل کو پہلے نعش شناخت ہوئی، اس میں بھی پولیس نے جدوجہد کی، اور پھر ملزمان کو بھی گرفتار کر لیا، اور انشاءاللہ ان کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا، اور امید ہے کہ انشاءاللہ مقتولہ کو انصاف ملے گا۔ شکریہ۔ نعش کے فوٹو ان کو بھجوائے اور شناخت کے لیے کہا گیا۔ مزید بھی ہم نے جتنے بھی وسائل تھے وہ استعمال کیے۔ وقوع کے دوسرے روز اس مقتولہ کے خامن نے تھانہ نواز شہر میں رپورٹ کی کہ میری بیوی اور بچہ غائب ہیں، اور ایک ملزم امین نام کی نشاندہی کی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ وہ لے گیا ہو۔ اس پر ہم نے مزید تفتیش کی۔ بچے کو ہم نے دوبارہ دوسرے دن والدہ کو نعش کے ساتھ دیکھا تو وہ ماما ماما کہہ رہا تھا، جس سے یہ گمان غالب ہوا کہ یہ بچہ جو ہے یہ اسی ماں کے ساتھ ہے۔ پھر ہم نے نواز شہر اس کی تصاویر بھجوائیں اور نعش کی بھی تصاویر بھجوائیں، جنہوں نے شناخت کر لیں کہ یہ ہمارا ہی بچہ ہے اور یہ نعش جو ہے یہ بھی ہماری ہی ہے، جس پر ہم نے قبر کشائی کر کے نعش بھی ان کے حوالے کی اور بچہ بھی ان کے حوالے کیا۔ پھر ملزم کی تلاش شروع ہو گئی۔ بڑی جدوجہد کے بعد ملزم کو ہم نے ٹریس کیا اور ملزم امین کو ہم نے گرفتار کر لیا۔ اس کو انٹروگیٹ کیا، اس نے وقوع کو تسلیم کیا، اور پھر ایک مزید ساتھ جو اس کے ملزم تھا اس کی نشاندہی کی، بابر ولد نذیر، وہ بھی اسی کے گاؤں کا تھا، لڑی کا، اور جو کہ حال میں رہتا تھا۔ اس کی سزوکی استعمال ہوئی تو ہم نے اس دوسرے ملزم کو بھی گرفتار کر لیا اور سزوکی بھی برآمد کر لی، اور اس طرح یہ ایک اندھا قتل تھا۔ اس اندھے قتل کو پہلے نعش شناخت ہوئی، اس میں بھی پولیس نے جدوجہد کی، اور پھر ملزمان کو بھی گرفتار کر لیا، اور انشاءاللہ ان کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا، اور امید ہے کہ انشاءاللہ مقتولہ کو انصاف ملے گا۔ شکریہ۔ اس میں سر ایک ہی سوال آتا ہے کہ یہ کس وجہ سے قتل ہوئی ہے، وجوہات کیا ہیں؟ بس یہ موبائل کا ناجائز استعمال اور آپس میں رابطے تعلق
उस वजह से ये कत्ल हुआ। ठीक।